السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت السلام میں ایڈمیشن کے حوالے سے کافی والدین، کافی سرپرست اور کافی لوگ اس حوالے سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بیت السلام میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آج کل بیت السلام میں ایڈمیشن اوپن ہے، تو اس حوالے سے کافی لوگوں کے اس حوالے سے رابطے زیادہ ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے بیت السلام کے اندر جو ایڈمیشن ہیں وہ اصل میں بیت السلام کی دو برانچز ہیں۔ ایک برانچ بیت السلام کی تلہ گنگ ضلع چکوال میں ہے، اور ایک برانچ جو ہے وہ کراچی میں ہے، لنک روڈ پہ ہے۔ کراچی شہر سے بالکل گڈاپ ٹاؤن سے تھوڑا پہلے، یعنی کہ لنک روڈ پہ آ جاتی ہے، کراچی شہر سے بالکل باہر ہے۔ تو ان دو برانچز کے اندر ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ اب کن کن کلاسز کے اندر ایڈمیشن آپ کے بچے کا ہو سکتا ہے، تو وہ آج تفصیلی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بیت السلام میں جو ایڈمیشن ہوتے ہیں، خواہ وہ تلہ گنگ کی برانچ ہو یا پھر کراچی کی برانچ ہو، دونوں میں کرائٹیریا جو ہے اور شرائط و ضوابط جو ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق زیادہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمیشن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سکول میں بچے کو لے کے جائیں، یعنی سکول کی تعلیم اس میں ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید اور جو درس نظامی یعنی عالم والا کورس ہے اس میں ایڈمیشن ہو۔ اگر سکول کی بات کی جائے تو سکول میں بیت السلام کے اندر جو ہیں وہ اس وقت اے لیول او لیول، یعنی کہ جو او لیول کا سلیبس ہے، پھر اس کے بعد اے لیول کا سلیبس ہے، وہ کروایا جاتا ہے، اور یہ مکمل ایک پروسیس ہوتا ہے 6 سال کا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ ایف ایس سی وغیرہ کی جو ترتیب ہے، یعنی کہ ایف ایس سی کے بعد کی، وہ اس بیت السلام میں نہیں ہے، جو کہ یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، بی ایس وغیرہ یہ وہ۔ البتہ یہ ہے کہ بیت السلام میں او لیول کے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ پھر ان بچوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے قرآن مجید حفظ کر کے آتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی عمر 13 سال سے زیادہ نہ ہو، اور جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ بیت السلام کے اندر بچے جو ہمیشہ آتے ہیں او لیول کے لیے، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پرائمری لیول کا، کیونکہ یہ بچے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے ان کے لیے۔ پھر پرائمری لیول کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے کلیئر کے ہونے کے بعد پھر انٹرویو بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے چند بچے سلیکٹ ہو پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاتے، یا پھر ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ان کی تعلیم ہے، یعنی وہ پرائمری پاس نہیں ہوتے، یا وہ حافظ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ بچے یہاں حافظ ہونا ضروری ہے بیت السلام میں، جو او لیول کے لیے آتے ہیں بچے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ مثلا زیادہ عمر کا ہے، 15 ہے، 16 17 سال کا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے نے 6 7 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اس کے بھی ہر سال تو نہیں، البتہ بعض سالوں میں اس کے بھی ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں۔ وہ پھر او لیول کے اصل میں 3 سٹیپ بنائے جاتے ہیں۔ چوتھے سٹیپ میں تو ایڈمیشن ہوتے نہیں ہیں، 3 سٹیپ میں ایڈمیشن کر لیتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں پرائمری پاس ہوتے ہیں، دوسرے سٹیپ میں 6 کلاس پاس ہوتے ہیں، اور تیسرے میں 7 کلاس پاس بچے ہوتے ہیں، تو ان کے پھر ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے جو بچے قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیت السلام کی طرف سے اس وقت جو ہیں وہ ایڈمیشن اوپن ہے۔ اس وقت جو ایڈمیشن اوپن ہے وہ بیت السلام کراچی کی جو برانچ ہے اس میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ اس کا یہ فارم ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی سارا کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ البتہ جو بیت السلام تلہ گنگ ہے، ضلع چکوال والی جو برانچ ہے، اس میں ایڈمیشن اس وقت کلوز ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ 1 مہینہ پہلے ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے۔ اس میں او لیول کے بھی ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے، اور اسی طرح حفظ کے ایڈمیشن بھی اوپن ہوئے تھے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 25 1 مہینے تک ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ تو اس دوران کافی تعداد میں ایڈمیشن کی اپلائی آ جاتی ہیں، تو اس میں بھی پھر سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب جو ایڈمیشن اوپن ہے اس وقت کراچی میں، وہ صرف اور صرف حفظ کے ایڈمیشن اوپن ہے۔ اس میں سکول کی یعنی کہ او لیول اور اے لیول کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اس وقت اوپن نہیں ہوئے۔ البتہ یہ ہے کہ بہت جلد اوپن ہونے والے ہیں، کیونکہ مدارس کے اندر اس وقت چند دن باقی رہ گئے ہیں سال ختم ہونے میں۔ مدارس کا سال ہمیشہ شروع ہوتا ہے شوال سے، تو اکثر ہی مدارس میں شوال سے نئے ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ کلوزنگ منتھ ہوتا ہے، تو اس کلوزنگ منتھ میں ایڈمیشن تو نہیں ہوتے، البتہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو ہم ایڈمیشن شروع کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتے رہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایڈمیشن حفظ کے بیت السلام میں اوپن ہیں، ان میں جو شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے یہ کہ ناظرہ قرآن مجید مکمل ہو، دوسرا یہ ہے کہ پڑھنا بھی اچھا آتا ہو، اور تیسری یہ ہے کہ تیسری جماعت کی کم از کم استعداد ہو۔
اس میں انگریزی، اردو اور ریاضی کا باقاعدہ امتحان یعنی ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ حفظ کے لیے. اور اسی طرح عمر جو ہے وہ 8 سے 11 سال کے درمیان ہو، 11 سال کے درمیان. اور اس کے بعد جو بچے کی تاریخ پیدائش انہوں نے کریکٹ لکھی ہوئی ہے وہ یہ سیم ہونی چاہیے، یعنی اس سے یہ 15 فروری 2013 سے پہلے کی پیدائش نہ ہو، یعنی بعد کی پیدائش ہو. اور اسی طرح 15 فروری 2016 کے بعد کی بھی نہ ہو. تو یہ طریقے پیدائش جو ہیں اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں تاکہ آپ کے بچے کی جو عمر ہے وہ پوری ہو. اور اس کے علاوہ صرف اس وقت رہائشی داخلے ہیں. جامعہ میں چھٹی کے دن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی جمعرات اور جمعہ والے دن. جمعرات شام کو چھٹی ہو جاتی ہے، لہذا صرف وہ طلباء داخلے کے لیے رجوع فرمائیں جو ہر جمعرات کو گھر جا سکیں. یعنی ہر جمعرات کو سیکنڈ ٹائم چھٹی ہو جاتی ہے تو بچے گھر چلے جاتے ہیں. اب یہ بعض والدین سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر تو مثلاً بلوچستان کے کسی شہر میں ہے، یا ہم اسلام آباد والی سائڈ کے پی کے کسی طرف سے ہیں، یا کراچی کے کسی دوسرے علاقے سے ہیں جو کراچی یعنی کہ سندھ کے کسی دوسرے علاقے سے ہیں جو کراچی سے دور ہے، تو ان کے لیے ہر جمعرات کو آنا جانا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک سہولت آپ کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کراچی میں کوئی رہائشی یعنی کہ رشتہ دار ہوں تو آپ اپنے بچے کو وہاں بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ ہوگا. تو اس کے بعد اگر ایڈمیشن فارم دیکھیں تو سب سے پہلے بچے کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ولدیت لکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد سرپرست کا نام لکھنا ہوتا ہے کہ بھی والد کا نام ہے یا بڑا بھائی ہے جو بھی ہے. اس کے بعد سرپرست سے آپ کا رشتہ کیا ہے بچے کا، یعنی بچے کا وہ بھائی ہے تو یہاں بھائی لکھیں گے، یا والد ہے تو ولدیت یعنی کہ والد لکھیں گے، جو بھی آپ کا رشتہ بنتا ہے اس بچے سے. اور اسی طرح رابطہ نمبر. اب یہاں ایک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رابطہ نمبر ایسا دے دیتے ہیں کہ جس پہ واٹس ایپ نہیں ہوتا. عموماً کوشش کیا کریں رابطہ نمبر وہ دیا کریں جس پہ آپ کا واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہو، کیونکہ بیت السلام کی طرف سے آپ کو یہ دیکھیں نیچے دیے گئے ہیں کچھ لنکس، یہ واٹس ایپ گروپس کے لنکس ہیں. تو آپ ان گروپس میں شامل ہوں گے تو اس گروپس کے اندر جو آپ کی مزید اپڈیٹ ہوں گی اس حوالے سے، ایڈمیشن کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو انہی گروپس کے اندر ہی ملے گی کہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن کب ہوگا، کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، سارا کچھ. تو اس کے بعد پتہ ہے یعنی ایڈریس آپ کا لکھنا ہے، آپ نے ایڈریس آپ کس شہر سے ہیں، کس علاقے سے ہیں. اور اچھا یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ سارے کچھ آپ نے اردو میں لکھنے ہیں، انگلش میں نہیں لکھنے ہیں. یہ سارا فارم جو ہے اردو میں فل کرنا ہے. بعض دفعہ اسپیلنگ میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا بھی ایڈریس اصل کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی سارا کچھ آپ نے اردو میں لکھنا ہے. تاریخ پیدائش ہے بچے کی وہ آپ نے سلیکٹ وہی کرنی ہے جو آپ کے بچے کے بے فارم پہ ہے. اور اس کے بعد ناظرہ قرآن مجید مکمل ہونا چاہیے. یہاں آپ جی ہاں کا جو آپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے. تو اس کے بعد کتنی جماعتیں بچہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں تیسری جماعت ہونا شرط ہے، یعنی اس کی استعداد ہو، تو آپ نے تیسری پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد اگر پہلے سے کچھ پارے بچے نے حفظ کر لیے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. اکثر والدین یہ بھی سوال کرتے ہیں بعض دفعہ اگر ان کے بچے پہلے سے حفظ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس مدرسے میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں جبکہ ہمارا بچہ پہلے سے قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یعنی کہ یہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہ پہلے سے کر رہا ہے بچہ تو پھر اس کی منزل دیکھی جاتی ہے، بھی جو اس نے حفظ کر رکھا ہے وہ پختہ ہے تو پھر اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ نیچے دیے گئے ہیں آپ کو واٹس ایپ لنکس. تو واٹس ایپ لنکس آپ یعنی کہ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجئے گا، جو بھی آپ یعنی کہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا، یہ تمام سیم جو کچھ مواد آئے گا وہ سب میں ایک ہی آئے گا. آپ اس کو جوائن کر لیں گے. اس کے بعد آپ یہاں آنسر میں یس کریں گے، یعنی ہاں میں نے یہ گروپ جوائن کر لیا یا میں شامل ہو گیا ہوں. وہ لکھ کے آپ نے سبمٹ جو نیلا آپشن ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو آپ کا فارم جو ہے بچے کا وہ ایڈمیشن فارم آپ کا مکمل ہو جائے گا. یہ بیت السلام ویب سائٹ پہ چلا جائے گا. آپ کا یوں سمجھیں ایک جو رجسٹریشن ہوتی ہے ایڈمیشن کے لیے وہ آپ کے مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دی جائے گی کہ بھی آپ نے اب کیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بچے کا یعنی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. البتہ یہ ہے کہ مزید آپ کو گروپ کے اندر بھی ڈیٹیل ملتی رہے گی. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ڈیٹیل نہ ملے تو یہی ہمارا جو چینل ہے، آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم بھی وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. تو باقی ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0348168887 9. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس واٹس ایپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں.